السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال قبل خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تمام قبیلے کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو، لہذا ہر طرف سے تلواریں کھینچ گئیں اور قتل و خون کی نوبت آ گئی۔ جب معاملہ اس طرح نہ سلجھا تو ایک بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ دوسرے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب بول اٹھے، یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس کو کعبہ تک لے گئے اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پہاڑ کا ہلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو پہاڑ ٹھہر گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں، اذان سن کر نماز نہ پڑھنا کفر ہے۔ جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، گناہوں سے معافی کی دعا۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم طلب کرنے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اب اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور رحم نہیں کریں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، غلطی معاف کرنے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے؟ وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئیں اور اپنا انعام لے جائیں، کیونکہ ہر وہ مسلمان جس کی لوگوں کو معاف کرنے کی عادت تھی وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یوں کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقین جانو، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
اور جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلد دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18۔ نمبر 7، آخرت کے بارے میں قیامت کے دن کے سوالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گی جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ نمبر 2، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 4، مال کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، انار سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہیں سے آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ الہ العالمین تو ہمیں ان کہیں اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔